اچھا جی، بہت سارے لوگوں نے دور کی کوڑیاں جو لاتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پر، انہوں نے ایک بلاگ آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگ اب کر رہے ہیں، اور سندھی ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، انہوں نے بلاگ کیا، اس سے پہلے بہت سارے لوگ ویسے کر چکے تھے۔ اچھا، نون لیگ کے جو رہنما ہیں، کرتا دھرتا ہیں، وہ بآواز بلند نہیں بلکہ مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں بیٹھ کر کہہ چکے ہیں کہ جناب گورنر سندھ تبدیل ہو رہے ہیں اور اب ہمارا بندہ آئے گا، یعنی ہماری پارٹی کا بندہ آئے گا، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نہال ہاشمی ہو یا کوئی اور ہو۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ جی اب حیدر عباس رضوی اور خالد محمود صدیقی صاحب بھی شاید اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کسی حد تک انہوں نے، کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ تبدیل کر رہے ہیں تو کوئی قابل ایسا آدمی آ جائے جو سب کو ساتھ لے کر چلے، اور نون لیگ کو بھی قابل قبول ہو، ایم کیو ایم کو بھی قابل قبول ہو، پیپلز پارٹی کو بھی قابل قبول ہو، اور اس میں نام ایک آ رہا ہے جی مالک غوری صاحب کا۔ اب کامران ٹیسوری صاحب اگر جا رہے ہیں اس سال میں، اور نیا گورنر کوئی اس نام کا، یہ صاحب کا بیوروکریٹ ہے مالک غوری صاحب، تو کیا سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ پہلی بات، اور دوسری بات، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں نسبت منصوری صاحب واقعی کامران ٹیسوری صاحب جو عوامی گورنر ہیں، جنہوں نے بہترین کہا جاتا ہے کراچی میں کام کر رہے تھے، گورنرشپ کے عہدے پر موجود ہوتے ہوئے بھی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے علی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب نہیں جا رہے اس سال نہیں آئے؟ ہیں، ابھی ایسے آثار نہیں ہیں، اور اس کی بہت بڑی مضبوط وجہ یہ ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب نے اپنی پرفارمنس وہ جہاں عوامی سطح پر دی ہے، وہیں پر مختلف ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا کنٹرول رکھا ہے چیزوں کو، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وفاق میں بھی ان کے بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب ناراضگی بھی تو کہا جاتا ہے نا، وہ جو پچھلے دنوں انہوں نے کہہ دیا دیکھیے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ڈالا تھا نا ووٹ آپ نے، پھر نہیں نکلا، دوسرا کہا انہوں نے بھائی آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، اور پھر کہا جاتا، واڈا صاحب کے الفاظ دہرا دوں، جس پہ انہوں نے کہا جی بھائی کی جو اسٹوریاں انہوں نے سنائی، تو اس کے بعد ان کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیے گئے ہیں اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے علی، یہ واؤڈا صاحب کا اور ان کا پرانا معاملہ ہے، صحیح ہے، دونوں کا پرانا معاملہ ہے۔ جس یونیورسٹی کے دونوں طالب علم ہیں تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے بارے میں سوچ سمجھ کے ٹیسوری بولتے صاحب ہیں۔ اس کو اپنا پرنسپل کہتے ہیں، میں اس یونیورسٹی میں جو ہے وہ پڑھاتا رہا ہوں، تو وہ جو ہے وہ کسی اور وجہ، اچھا دونوں کے کیونکہ آپس کے معاملات ہیں۔ اچھا اہم بات یہ، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کامران ٹیسوری صاحب کا اس وقت کہیں نہیں جا رہے، آپ ہی کریں۔ اچھا میں اس لیے دہرا رہا ہوں ساری باتیں، کچھ چیزیں ظاہر ہمارے سامنے آئیں، جیسے راجہ انصاری صاحب ہیں، وہ ترجمان ہیں وزیر اعظم، پھر ترجمان کیا مشیر کہہ لیجئے، یا یوتھ کے حوالے سے یوتھ افیئر دیکھ رہے ہیں فہد شفیق صاحب، ان دونوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بالکل یہ تبدیل ہو رہا ہے اور ہم اپنا بندہ لائیں گے، کیونکہ سندھ میں ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، کس کے بعد داد رسی کے لیے ہم جائیں، تو لہٰذا یہ تو اب دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے علی، مسئلہ سارا یہ ہے کہ فہد شفیق صاحب اور راجہ صاحب دونوں، میں معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ یہ لفظ ہوں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، صحیح ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر جا کر ان کے پر جلتے ہیں، تو جہاں تک کامران ٹیسوری تو صاحب، فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے نا۔ دیکھیے فیصلہ وزیر اعظم صاحب کو کرنا ہے، آصف علی زرداری صاحب کو بھی کرنا ہے، ظاہر ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے ہے تعلق، مشاورت سے ہوگا؟ میں اس میں ایک قصہ بھی سنانا نہیں چاہتا، آپ کو آف دی ریکارڈ سنا دوں گا، تو یہ مشاورت تو ضروری ایک ایلیمنٹ ہے۔ بھائی دونوں میں یہ طے پایا تھا کہ 2 صوبوں کے گورنر آپ کے ہوں گے، 2 ہمارے ہوں گے، نون لیگ پیپلز پارٹی میں، تو نون لیگ کا تو ایک گورنر ہے۔ دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا بلوچستان میں نون لیگ کا گورنر؟ آپ نہیں سمجھتے ان کا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، بالکل نہیں، ان کا گورنر نون لیگ کا گورنر نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جس سسٹم کا حصہ ہے یا جس ڈوری کا حصہ ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی ایک بڑا فیکچر ہے، اور کراچی میں اور سندھ کے اندر گورنر ظاہر ہے انہی کا ہی ہوگا، مسلم لیگ نون کا لگنا اس وقت ممکنات میں سے نہیں ہے، خاص طور پر جو تناؤ کی کیفیت اس وقت موجود ہے ورسز دی کمیونٹیز اس وقت سندھ کے اندر، اس میں یہ کبھی بھی نہیں کیا جائے گا کہ جناب کسی ایک کمیونٹی کو ناخوش کیا جائے، اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اور اس کا آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تفریق تقسیم کی جو باتیں ہو رہی تو ہیں، ایم کیو میں تنقید کی ہے نا نہیں انہوں نے۔ تقسیم، کیونکہ انہوں نے تقسیم کو زیادہ، تقسیم یہ بہت زیادہ فیل ہوئی ہے آج کل پچھلے کچھ عرصے کے اندر، کہ سال بھر کے واقعات کو آپ دیکھیے تو اس میں ظاہر ہے پریشر تو ہوتا ہے نا ان کے اوپر بھی، اگر وہ کسی کی بھی ترجمانی کر رہے تو مسئلہ سارا یہ ہے علی وہاں پر۔ ایک بات تو یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے تاحال ابھی فی الحال
گورنر صاحب نہیں جا رہے. کوئی بڑی انتظامی اگر تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں تب تک تو وہ نہیں جا رہے. میں نے لفظ استعمال کیا کوئی بڑی انتظامی تبدیلیاں. اور اگر ان خبروں کو سچ مان لیں تو پھر کیا گورنر سندھ اسی ٹائپ کا کوئی بندہ ہوگا جیسے مالک غوری یا دیگر؟ اچھا اب آئیے مالک غوری پر. یہ جو بیسکلی ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ چیزیں چلی کہ جناب خالد مقبول صدیقی اور حیدر عباس رضوی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کور کے ساتھ یہ معاملات طے کر رہے ہیں اور اس کے اثر و رسوخ ہے اور اس نے وہاں جا کر یہ بات بولی ہے کہ یہ ایسا ایسا ہو جائے. اچھا تو آپ نہیں سمجھتے حیدرآباد رضوی صاحب کی جو معاملہ کلیئر ہوئے ہیں وہ کس لیے ہوئے ہیں؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نہیں سکتے تھے میڈیا دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بہت ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان کے تھرو کیا، کیونکہ آج کل یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ حیدر عباس رضوی صاحب وہاں پر کافی ان کی سوسائٹی کے اندر کافی بلڈر کے وہ بنے ہوئے پارٹنر بھی نہیں ہے کہہ رہے ہیں آپ. وہ تو خود کہتے رہے کہ میں ٹیکسی چلاتا رہا ہوں، اگر پارٹنر بن گئے تو بڑی سر ہمارے یہاں تو وہ تو چلو ٹیکسی تو چلا رہے تھے، ہمارے یہاں تو ساری زندگی انہوں نے نوکری ہی نہیں کی، وہ اربپتی بن جاتے ہیں، وہ بتاتے نہیں جادو کیا کس طرح کیا انہوں نے. اچھا تو وہ جو سارا سلسلہ ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سے معاملات ہیں. دیکھیے خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں یا یہ لوگ ہوں، یہ جو انتظامی معاملات کے کچھ ڈھانچے ہیں اس کے اندر ان کی اپنی پسند اور ناپسند کا معاملات ہیں. مالک غوری صاحب ہوں گے اچھے بیوروکریٹس، اچھا سلسلہ چلا رہے ہوں گے، لیکن اس وقت جو اس موجودہ نظام کی ضرورت ہے اس میں ابھی تبدیلیاں اسی صورت میں ہوں گی کہ جب انتظامی تبدیلیاں، جب تک انتظامی تبدیلیاں نہیں ہوتی ہے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ فیس چینج کرنے کا کوئی فرق پڑے گا. اور اس وقت انتظامی تبدیلی کی کیا ضرورتیں پیش آتی ہے اور اس کے لیے پھر کون سے شخص کی ضرورت پڑتی ہے. کہ نون لیگ کو ضرورت تو ہے نا صوبے میں. کبھی بھی نون لیگ کو یہاں پر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جگہ مل پائے گی. اس وقت نون لیگ کو کسی طور پر بھی نہیں ملے گی. اس وقت سندھ کی جو صورتحال ہے، کیا مجبوری ہے اس وقت حکومت کی؟ حالانکہ ایم کیو مجبوری نہیں ہے علی، 22 ووٹ چاہیے نہیں. علی ایم کیو مجبوری نہیں ہے اس وقت. ایم کیو کی بات نہیں کر رہا میں. اس وقت مجبوری ہے سندھ کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ. اس وقت سندھ کے اندر بہت بڑی تقسیم ایک بار پھر نظر آ رہی ہے لسانی بنیادوں پر، اور وہ جو لسانی تقسیم ہے اس کی بنیادوں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعلیٰ بھی ایک طرف ہو اور گورنر جو ہے وہ دوسری کمیونٹی کو نہ چیک کر رہا ہو. تو اس وقت لسانی بنیاد پر اس کی اس وقت ضرورت پڑ رہی ہے کہ جناب یہ بندے کی اس وقت یہاں پر ضرورت ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کامران ٹریسوری کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، کامران ٹریسوری صاحب کا، کہ اب آج کل کے جو ماحول چل رہا ہے اس کے اندر جب تک میں پھر کہہ رہا ہوں انتظامی تبدیلی نہیں ہوتی تب تک یہ ممکنات میں سے نہیں ہوگا. اور میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ مے بی کہ یہ جو آئندہ بلدیاتی الیکشن ہے وہاں تک تو ہوں گے، وہاں تک تو ہیں گورنر صاحب. مجھے لگ رہا ہے، میں کیونکہ جب تک وہ تبدیلیاں نہیں ہوتی جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں تب تک تو ہے.